اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے متعلق چند اور اہم باتیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کھانے جا رہے ہیں یا جو چیز ہم پی رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، یا وہ چیز حرام کی ہے یا حلال کی۔ اس بات کا پتہ کرنا، اس بات کی تحقیق کرنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر حلال و حرام کی تحقیق کیے اور تمیز کیے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ اگر حلال چیز ہے اور حلال کی چیز ہے وہ، یعنی حرام کمائی کی نہیں بلکہ حلال کمائی کی وہ چیز ہے تو پھر کھایا اور پیا جائے، اور اگر حرام کی ہے تو پھر اس سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے۔ تو کھانا کھانے یا پانی پینے یا کھانے پینے کے متعلق سب سے پہلے اہم بات یہی ہے کہ وہ چیز کی حلت و حرمت کی پہلے پہچان کی جائے۔ اگر حلال ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں تو پھر اس سے دور رہا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کا خیال کریں۔ آج کل ایسا ماحول ہے، بس کھانے کی چیز مل جائے یا پینے کی چیز کہیں مل جائے اور دینے والا کوئی بھی ہو اور کسی طرح سے بھی وہ لا کے دے رہا ہو، ہم جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے کے متعلق چند اہم باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں اور پلیٹ کو چاٹ کر کھاؤ۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھا کر پیالہ خوب صاف کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا، تم کیا جانو کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے؟ یعنی جس پلیٹ میں یا جس برتن میں ہم کھانا کھائیں تو برتن کو جو ہے اچھی طرح سے صاف کر لے، پیالے کو جو ہے اچھی طرح سے صاف کر لے کہ اس میں ایک دانہ یا ایک دانہ کا ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی پیالے میں کھایا پھر اس کو چاٹا تو وہ پیالہ اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے جس طرح سے اس نے مجھے شیطان سے چھٹکارا دلایا۔ یعنی ہم جب کھانا کھاتے ہیں، خواہ برتن پیالہ جو بھی ہے، تو اس کو اچھے سے اگر ہم صاف کر لیتے ہیں تو وہ برتن یا وہ پیالہ بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کھانا کھائیں، پلیٹ کو صاف کریں، برتن کو اچھے طرح سے صاف کر کے کھائے، اس میں کھانے کا کوئی ذرہ، کوئی دانہ یا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیالے کو اس وقت تک نہ اٹھایا جائے جب تک اس کو چاٹ نہ لیا جائے، کیونکہ کھانے کے آخر میں برکت ہے۔ جب تک کھانا مکمل نہ ہو یا پلیٹ مکمل صاف نہ ہو، اٹھایا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک پیالہ کو چاٹنا، اس کو بھر کے کھانا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی برتن کو صاف کر کے کھاتا ہے تو یہ زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی پلیٹ بھر کے کھانا کسی کو دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پلیٹ کو چاٹا اور انگلیوں کو چاٹا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں شکم سیر فرمائے گا۔ یہ جو ہے نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو نعمتوں کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اور جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ادب و احترام بجا نہیں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ کھانا پینا اللہ کی عظیم نعمتیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے اور
اس کا ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیے، گھر میں ہو، ہوٹل میں ہو، شادی بیاہ میں ہو یا دیگر کچھ پروگراموں میں ہو، ہم بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پلیٹوں میں اور دسترخوانوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے۔ لوگ بوٹیوں کا بوٹی چھوڑ دیتے ہیں، اناج، روٹیوں کے ٹکڑے، نان، پاؤ سے لے کر وغیرہ وغیرہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ جب تک پلیٹ کو مکمل چاٹ نہ لو، انگلیوں کو چاٹ نہ لو، تو پلیٹ کو نہ اٹھاؤ، ہاتھ کو نہ دھو۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دلائی کہ جو پلیٹ کو یا برتن کو چاٹ کے کھاتا ہے یا پیالے کو جو ہے چاٹ کے اچھے سے پوچھ پاچھ کے کھاتا ہے، تو وہ برتنیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھانے والے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برتنوں کی بھی دعائیں لیں اور مکمل طور پر صاف کر کے کھائیں اور ایک دانہ بھی ضائع نہ کریں۔ آج جو یہ بے برکتی ہے اور بے بسی و مفلسی ہے اور بے سکونی ہے، بے چینی اور بے قراری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اناج پانی کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے، اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اناج اور کھانے پینے کی چیزوں کی تعظیم و تکریم کرنا ضروری ہے۔ آج شادیوں میں یا دیگر فیسٹیول پروگراموں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بالکل پلیٹ بھر بھر کے لے لیتے ہیں اور جب کھایا نہیں جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے جو ہے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں اور اسلام کی روشنی میں کھانا کھائیں، تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں، کھاتے جائیں، تاکہ اناج کی ناقدری نہ ہو، بربادی نہ ہو۔ آج یہ جو بے سکونی، بے قراری کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط نہیں برتتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے۔ جب بھی کھانا کھائیں، گھر میں کھائیں، ہوٹل میں کھائیں، کسی پروگرام میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، تو ہم کیا کریں، پلیٹ کو اچھی طرح سے چاٹ لیں، صاف صفائی کر کے کھائیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس پلیٹ میں کھانا کھاؤ اس پلیٹ کو اس طرح سے چاٹو، اس طرح سے پوچھ پاچھ کے کھاؤ کہ اس کو دھونے کی نوبت نہ آئے۔ اور آج کیا حال ہے، اب اگر کبھی کسی کی شادی میں گئے ہو یا جانا ہو یا کوئی پروگرام میں جانا ہو تو آپ اس بات پر دھیان دیجیے گا کہ دسترخوان میں ہم کتنے اناج اور بوٹیاں، روٹیاں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس ناقدری سے بچائے اور کھانے پینے کی چیزوں کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مال مفت دل بے رحم والے فارمولے پر عمل کرتے ہیں، جان دو اپنا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، اناج گھر کا ہو یا دوسرے کے یہاں کا ہو، اناج ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت ضروری ہے۔ ہم جب تک جو ہے اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں گے نہیں، وہ کھانا کھا کر ہمیں سکون نہیں ملے گا، وہ کھانا کھا کر ہمیں روحانی انرجی نہیں ملے گی، وہ کھانا کھا کر جو ہے ہمیں عبادت و بندگی کے لیے طاقت نہیں ملے گی۔ ہمارا وہ سب جب تک ہم قدر و منزلت کو سمجھیں گے نہیں، وہ کھانا کھا کر ہمیں ایسی طاقت نہیں ملے گی جس کی بنیاد پر ہم عبادت اور بندگی کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ لہٰذا اسلامی طریقے سے کھائیں، جب بھی کھانا کھائیں تو پہلے تحقیق کریں حلال ہے یا حرام، پھر جو ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر سنت کی روشنی میں، سنت کے دائرے میں کھانا کھائیں، دھیرے دھیرے کھائیں، تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں اور اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں ہوا، ایک حصے میں اناج۔ ایسا نہیں کہ مال مبدل بے رحم حلق تک بھر لو، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی لو اور جتنا لو وہ مکمل صاف کرنا چاہیے۔ اور ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان میں گرا ہوا دانہ، گرا ہوا اناج، گری ہوئی بوٹی کو ہم اٹھا کے کھائیں، دسترخوان کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے آج کل دسترخوان سے کون اٹھا کے کھاتا ہے؟ دسترخوان سے کھانا یا اناج، روٹی وغیرہ اٹھا کر کھانا، یعنی اگر کوئی دانہ اناج، روٹی کا ٹکڑا گر گیا ہو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسے کرنے والے کے گھر میں خوبصورت اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو سنت کے دائرے میں کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔